لیکن انسان شہوت سے جب مغلوب ہوتا ہے نا تو پاگل ہو جاتا ہے، اس کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ناکام وہ شخص ہے جس کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے۔ ہمارے حضرت یہ آیت جب پڑھتے ہیں نا تو فرماتے تھے کہ یہ جو بے پردہ عورتیں مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں نا، یہ بنی اسرائیل کی مچھلیاں ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ عورت کو بری نیت سے مت دیکھو، پابندی لگا دی۔ لیکن آزمائش ایسی کہ جیسے ہفتے کے دن پابندی تھی اور مچھلیاں چھوڑ دی اللہ نے، تو ایسے ہی نظر جھکانے کا حکم دیا اور مارکیٹ میں خواتین سے کیا کر دیا اللہ نے؟ بھر دیا ہے۔ اب عقل مند یہ کہے گا کہ میں جس آنکھ سے عورت کو دیکھ کے حرام لذت حاصل کرتا ہوں، یہ آنکھ مجھے کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اس عورت کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غیر اللہ یاتیکم بی۔ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تم سے دیکھنے کی طاقت کو سلب کر لے، سننے کی طاقت چھین لے، تو کوئی خدا ہے کہ اللہ کے ان نعمتوں کے چھیننے کے بعد وہ تمہیں یہ نعمتیں واپس لوٹا دے؟ کتنے لوگ ہیں بینائی چلی گئی، ڈاکٹر نے جواب دے دیا یہ بینائی واپس نہیں آ سکتی۔ یہاں ایک نوجوان ملنے کے لیے آیا، اس کی عمر 18 سال، کہہ رہے بیٹھے بیٹھے میری بینائی غائب ہو گئی، دنیا اندھیری ہو گئی، اور ڈاکٹروں نے بتایا کہ ایسی بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں، یہ نہیں آ سکتی واپس، ساری زندگی کے لیے نابینا ہو گیا۔ کس قدر خوف کی بات ہے بھائی، کہ جو حرام لذت حاصل کر رہے ہیں وہ یہ بھی تو سوچیں کہ جس خدا نے دیکھنے پر پابندی لگائی ہے اس کو ابھی بھی پورا کنٹرول ہے، وہ دیکھے غافل نہیں ہوا ہے، وہ چاہے یہ بینائی ہم سے چھین سکتا ہے، نہیں چھین رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم پہ مہربان ہے، اس کا مطلب اس سے بڑی سزا دینے کے لیے تیاری کر رہا ہے وہ۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے جب بھی عورتوں پہ نظر پڑے نا جو بازاروں میں گھوم رہی ہیں، کیونکہ بد نظری بہت آسان ہو گئی ہے، پہلے بڑی مشکل تھی، پہلے خواتین پرانے زمانے میں برقعے میں ہوا کرتی تھی، افسوس غم بھی ہوتا تھا کوئی دیکھتے ہوئے پکڑے نہ جائیں، پٹیں گے، چھپ چھپا کے دیکھ رہے ہیں، کہیں کھڑکی سے جھانک رہا ہے کوئی، دیوار پھلانگتے ہوئے پکڑا گیا، صحیح ہے نا؟ اور اب تو کچھ بھی نہیں ہے، اب تو فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں لوگ، جا کے ایک دوست ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو گناہ آسان ہو گیا نا، تو گناہ کا آسان ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ہم پہ مہربان ہو گیا ہے، اللہ نے ہمارے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ گناہ کا آسان ہونا اس کی علامت ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش بڑھ گئی ہے، بڑھ گئی ہے آزمائش۔